بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے علم سے عمل کا نور جھلکتا تھا۔ تارک سلطنت حضور سیدی و مولائی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ تعالی عارف باللہ واصل اللہ اولیاء کرام سے تھے۔ آپ کے ملفوظات لطائف اشرفی کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے۔ حضور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم و فقیہ بھی تھے اور زبردست ولی اللہ بھی۔ آپ کے علم کا جوہر آپ کے عمل سے جھلکتا ہے اور آپ کے عمل سے علم کی خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے خلق خدا کو خاص طور پر علم و عمل دونوں کا جامع ہونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، اور اپنے بدن کو عبادت سے درست کرنا اور باطن کو صاف رکھنا فیض الہی کے وارد ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ عالم بے عمل مثل آئینہ کے ہے جس میں ثقل نہ ہو۔ جب تک علم کے آئینہ پر عمل کی قلعی نہ ہو، قلب کی لطافت میں ترقی نہیں ہوتی۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ علم نجات کا وسیلہ ہے، تحصیل علم کی طرف توجہ کرتا ہے اور عمل سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس کی زحمت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موقع صاحب نے ارشاد فرمایا، اے فرزند، اعمال اور احوال سے خالی نہ رہو، اور یقین رکھو کہ صرف علم دستگیری نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اسے ایک دو محسوس مثالوں سے بڑے اچھے انداز سے سمجھانے اور ذہنوں میں اتارنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جنگل سے گزرے اور اس کے پاس 10 تلواریں ہوں اور بھی دوسرے دفاعی آلات ہوں اپنے کو بچانے کے، اور اچانک کوئی شیر حملہ کر دے اور وہ اپنے ان ہتھیاروں سے کام نہ لے، تو صرف تلواریں اور دوسرے ہتھیار ساتھ ہونے سے شیر کے ضرر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، بلکہ تلواروں اور ہتھیاروں کا استعمال شیر کے ضرر سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہتھیار اپنے جگہ پہ نافع ہونے کے باوجود اس کے حق میں نافع اور مفید نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایک مثال اور دی، کسی شخص کو آپ فرماتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کہ یوں ہی کسی شخص کو 1,00,000 مسئلے یاد ہوں مثلا، مگر عمل ایک پر بھی نہیں کرتا، تو ان سے کیا فائدہ؟ ایک اور مثال محسوس سے آپ نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ کوئی بیمار جانتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ حرارت اور صفرا ہے اور اس کا علاج شکنجبین ہے، مگر وہ شکنجبین کو استعمال نہیں کرتا، تو صرف طب سے واقفیت اس کی بیماری کو دفع نہیں کر سکتی۔ آپ نے ان مثالوں کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا کہ 1,00,000 برس علم پڑھو، ہزاروں کتابوں کے ورق الٹو، لیکن اس پر عمل نہ کرو تو خدا کی رحمت تم کو نہیں ملے گی۔ علم تو ایسا ہونا چاہیے کہ صاحب علم سے
اس کے عمل کا جوہر، اس پر عمل کا جوہر جھلکتا ہوا محسوس ہو، نظر آئے۔ اگر علم ہو اور اس کے ساتھ عمل کا جوہر نہ ہو، عمل کی روشنی اسے پھوٹتی ہوئی نہ محسوس ہو، تو اس علم کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور، یہ آپ نے جو بتایا کہ علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو بے فائدہ ہے، تو کیا قرآن شریف سے بھی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ علم بغیر عمل کے کام نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، قرآن شریف میں یہ مضمون بہت جگہوں پہ ہے۔ مثلا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو وہ عمل صالح کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم تو ضروری ہے، علم نہ ہو تو عمل صالح صحیح طور پر انجام نہیں پا سکتا۔ عمل کی درستگی علم سے ہی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالی تک رسائی اور اس کے قرب کا حصول علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں جنت کی بشارت ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت اللہ کے نزدیک کس قدر ہے۔ ہاں، یہ بات حق ہے کہ جب تک کہ علم نہ ہو تو عمل بھی عمل نہیں رہتا صحیح طور پر۔ معمولی غلطی سے کبھی کبھی بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو عمل کی صحت کے لیے علم تو ضروری ہے، مگر علم کے نافع ہونے کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ بشارت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں، ان کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سننے کے بعد ایک مرید نے عرض کیا کہ حضور، بندہ اپنے عمل سے بہشت میں جائے گا یا خدا کی رحمت سے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال تھا۔ اس تقریر سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، عمل اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اس لیے مرید نے برمحل بڑا اہم سوال کیا کہ حضور، بندہ اپنے عمل سے بہشت میں جائے گا یا خدا کی رحمت سے، اس کے فضل اور کرم سے جائے گا؟ تو سبحان اللہ، حضرت سیدی مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے ہی بہشت میں جائے گا، لیکن جب تک ریاضت و عبادت سے اپنے آپ کو رحمت کے قابل نہ بنائے تو رحمت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ تو جو نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا، اس سے اللہ کی رحمت قریب ہوگی، اور جس سے اللہ کی رحمت قریب ہوگی وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ رحمت جب اس تک نہیں پہنچتی تو بہشت میں کیسے جائے گا؟ ہاں، وہ فرماتے ہیں حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کہا جائے کہ محض ایمان سے بہشت مل سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں، بہشت تک پہنچ بھی جائے، مگر اللہ عز و جل تک رسائی نہیں ہوگی۔ بندے کا کام، پھر اسی کے ساتھ ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی ہے کہ بندے کا کام بندگی ہے اور کریم کا کام کرم۔ بندہ کو جو حکم ہے کہ علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے،
تو بندے کو چاہیے کہ وہ بندگی میں غرق رہے اور اس کی جزا پر نظر نہ ڈالے کہ اللہ ہمیں کیا دے گا، بلکہ اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل میں بندگی کرتا رہے۔ قبولیت کے آثار نظر آئیں تو سبحان اللہ، اور قبولیت کے آثار نظر نہ آئے تو بھی بندگی نہ چھوڑے۔ قوم بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، فرماتے ہیں حضور مخدوم سمرہ رحمۃ اللہ علیہ، قوم بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے مدت دراز تک عبادت کی اللہ عز و جل کی۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ اس کے خلوص اور للہیت کا جلوہ اپنے فرشتوں کو بھی دکھائے، مشاہدہ کرائے، تو ایک فرشتے کی معرفت اس کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ مجاہدہ اور ریاضت بیکار ہے، تو ہماری درگاہ کے قابل نہیں ہے۔ تو عابد نے فرشتے کو جواب دیا کہ مجھ کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میرا کام بندگی ہے، آگے خدا کی مرضی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ فرشتے نے یہ جواب بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ ہے، بندگی نہیں چھوڑتا، ہم کریم ہیں، رحیم ہیں، تو ہم کریمی اور رحیمی کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ فرشتوں گواہ رہو کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں۔ آج حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، کل بھی آپ کو عرس منایا جائے گا۔ مگر عرس منانا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ تلاوت کر لی، ایصال ثواب کر لیا، بلا شبہ یہ کار خیر ہے، نیکی ہے۔ صالحین کی بارگاہوں میں حاضری سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں حاضری سے بھی اللہ کی رحمت اترے گی۔ مگر ان سب سے زیادہ مفید اور اہم یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو جو ہدایت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، ہم ان کی تعلیم پر عمل کریں۔ ہم نے ان کی تعلیم پر عمل کیا کہ ہم نے علم دین حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح بھی کیا، تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامراں ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامراں ہوں گے۔ آج ہم لوگ حضور مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کی اس تعلیم سے اور اس ہدایت سے کتنا قریب ہیں یا کتنا دور ہیں، ہمیں تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے مشاہدے میں تو یہ بات ہے کہ ہمارے اندر دو طبقے ہیں، ایک طبقہ علم کے حصول پر توجہ زیادہ دیتا ہے اور عمل کی طرف توجہ ذرا کم رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ عمل صالح سے کم قریب ہے قریب لیکن بہت کم، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمل کی ہی دعوت دیتا رہتا ہے اور علم کی طرف اسے توجہ کم کی، تو وہ طبقہ علم سے دور ہوا اور عمل سے قریب۔ دونوں حق پر ہیں، عمل سے قریب رہنا چاہیے، علم سے قریب رہنا چاہیے، مگر حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کی دعوت کا اور آپ کی تعلیم کا اور آپ کی ہدایت کے تقاضا یہ ہے کہ صرف علم نہیں اور صرف عمل بھی نہیں، بلکہ علم اور عمل دونوں کا سنگم بنو، دونوں کا مجموعہ بنو، تو اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہوگی تو تمہارے لیے فلاح دین بھی ہے اور فلاح آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے
کا عرس منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح طور پر ان کی ہدایتوں پر اور ان کی تعلیمات پر توفیق کی ہدایت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.